اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل واقعہ معراج کے بیان سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا اور اس دور کے اعتبار سے یقیناً بہت حیران کن، جب اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا۔ 40 دن کی مسافت کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں طے کرنا اور صبح سے پہلے 7 آسمانوں اور بیت المقدس کی سیر کر کے لوٹنا بہت ہی باعث حیرت بنا۔ اس وقت صحابہ کرام کی ایمان کی عظمت تھی جنہوں نے لمحے کے توقف کے بغیر اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ سبحان الذی اس لیے فرمایا کہ آپ کو لے جانے والی ذات اللہ کی ہے جو ہر ضعف اور ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ نہیں، آپ کو اپنی جسم اور روح مبارک کے ساتھ 7 آسمانوں تک لے جایا گیا اور اللہ یہ سب کرنے پر بالکل قادر ہے۔ اور سننے والوں کو چونکہ یہ واقعہ حیرت انگیز لگ رہا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ اللہ پاک ہے اور اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اور براق آپ کی سواری تھی، چند لمحوں میں یہ سفر طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، امام المرسلین بنے، 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، کئی تحائف لے کر آئے، 5 نمازیں، ہدایات، جنت جہنم کا مشاہدہ، شرک اور کبائر کے علاوہ معافی کا وعدہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور بہت سارے ایسے مشاہدات جس میں نصیحت کے پہلو تھے، جیسے آپ نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے، غیبت کرنے والے، تانے دینے والے، جو دوسروں کی عزت نوچتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس طرح کے عبرت کے پہلو اس میں تھے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ انبیاء کو چونکہ اللہ تعالیٰ خصوصی علم سے نوازتے ہیں، انہوں نے حق کا گواہ بننا ہوتا ہے، نبی شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہوتا ہے۔ انبیاء کو عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر یقین حاصل کرنا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر حاصل کردہ یقین اور ایمان ان کو عطا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین مانتے تھے، تو اللہ نے آپ کو معراج پر جا کر حقائق کا عینی مشاہدہ کروایا۔ جس جنت کی بشارت مبشر بن کر آپ نے دینی تھی اسے آنکھوں سے دیکھا، جس جہنم سے ڈرانا نذیر تھے آپ، اس کا مشاہدہ بھی آپ نے خود کیا۔ اسی وجہ سے جب آپ آتش جہنم کا خوف دلاتے تو یوں لگتا جیسے عینی شہادت ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جب کوئی سفر پر جاتا ہے تو تحائف لاتا ہے، تو معراج پر امت کے لیے 5 نمازیں تحفہ کے طور پر دی گئیں جن کا اجر 50 کے برابر ہے، اسی لیے اس کو مومن کی معراج بھی غالباً کہا گیا، یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری کا اذن امت کو عطا ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو نہایت بیش بہا ہیں وہ بھی عطا ہوئیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنائی اور کہا کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے تو آپ تو معصوم ہیں، یعنی آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں، تو فرماتے افلا عبدا شکورا، کہ کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پھر واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات دہرائے گئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا سے آگے۔ تو چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب تھا، واقعات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بھی ضابطہ الہی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ عزت، شوکت، دولت سب اللہ کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف کریں گے تو دشمن غالب آ جائے گا۔ پھر فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی بات ہے۔ ہم ہمیشہ ہر نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، پھر مسلمان دنیا میں کیوں مارے مارے بھٹک رہے ہیں؟ سیدھا راستہ تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔
اور ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان اپنے لیے برائی کی دعائیں بھی اتنی جلدی مانگتا ہے، اس میں مانگنے میں جلدی کرتا ہے جیسے وہ خیر کی دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت ہی جلد باز ہے۔ یدعو الانسان، پکارتا ہے انسان، بالشر، شر کے لیے بھی، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ وہ خیر کے لیے پکارتا ہے۔ تو انسان بیزاری کے عالم میں خود کو یا اپنی اولاد کو بددعا دینے لگتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی اس کی قبولیت نہیں چاہتا۔ تو یہاں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ قبولیت کے وقت میں دی گئی بددعا قبول بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بددعا کا اہل نہیں ہوتا تو پلٹ کر دینے والے پر آ جائے گی۔ اور 3 دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی، ایک مسافر کی، اور ایک باپ کی بیٹے کے خلاف دعا کرنا ہے یا اس کے لیے دعا کرنا۔ تو اولاد پر بھی سوچ سمجھ کر دعا کرنی ہے، اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کریں، کیونکہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات تاریکی کی علامت ہے باطل کی، اور دن روشنی کی علامت ہے یعنی حق کی۔ اب اہل حق کا یہ کام ہے کہ وہ رات کی تاریکی مٹا کر دن کی روشنی پھیلائیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا نامہ عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، قیامت کے دن ہم اس کی یہ کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھتا جا اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے نفس کے اوپر اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اسے آگ سے بچانے اور اس کی جنت کا سامان کرنے کے لیے بار بار سمجھاتے ہیں۔ نبی کا دل بھی مخلوق کے لیے درد مندی سے لبریز ہوتا ہے، اور یہی حال داعیان حق کا بھی ہوتا ہے۔ یہ غم وہ ورثے میں پاتے ہیں، جب انہیں جہنم کا یقین ہو جاتا ہے، جنت کے باغات نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ عوام کی گمراہیوں پر غم کرتے ہیں۔ ایسے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم سے کوئی غرض اٹکی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ، نبی اور دائی پکار رہے ہیں حق کی طرف، اور یہ پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر اس لیے اللہ باور کراتا ہے کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راستوی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی آیت 16 سے پتہ چلتا ہے کہ عمراء کی نافرمانیوں سے بستیوں پر عذاب آتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو عاجلہ کہا گیا، یعنی جلد ملنے والی۔ آیت نمبر 18 کے اندر کہا گیا من کان یرید العاجلہ تعجلنا له فیہا ما نشاء، جو یہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، ہم اس کو جلدی جلدی اس میں وہ دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ دھتکارا ہوا، مذمت کیا ہوا جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ قرآنی اصطلاح جو عاجلہ ہے، یہ آخرہ کے مقابل دنیا کے لیے استعمال ہوئی ہے، جس میں آخرت تک صبر کرنے کی تاب نہ ہو، اللہ اسے دنیا میں ہی جلدی کچھ دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں، اور اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں جنت پانے کے تو ہم سب خواہش مند ہیں، لیکن خواہش پر جنت نہیں ملے گی، نیری خواہش پر تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت تو بہت بیش قیمت ہے۔ یہ 2 ٹکے کی عارضی دنیا، اس کے لیے پوری زندگی گھلا دیتے ہیں، بال سفید کر دیتے ہیں، کمریں جھک جاتی ہیں کماتے کماتے، پھر جا کے بڑھاپے میں کوئی راحت نصیب ہوتی ہے، وہ بھی چند لوگوں کو۔ تو آخرت تو بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا طلبگار ہوگا، ارادہ کرے گا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کوشش کرے گا اپنی سی کوشش، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی پھر قدر کی جائے گی۔ پھر فرمایا ہم ان کو بھی نواز رہے ہیں، اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا ہے، تیرے رب کی عطا کوئی رکی ہوئی تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ اعمال سے قطع نظر سبھی کو نوازتا ہے، بلکہ اللہ سے بے خوف ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کو بھی بہت ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کا سامان زیست بلا تفریق مل رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جس کو دنیا مل رہی ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ آیت نمبر 23، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یعنی دنیا میں اللہ بلا تفریق دے رہے ہیں، لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو اس کا طلبگار بھی ہوگا اور اس کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ آیت نمبر 23 سے آگے ہدایت اور رہنمائی کے بہت عمدہ اور واضح احکام شروع ہو رہے ہیں۔ معراج کے فوراً بعد چونکہ ہجرت کا وقت آ گیا تھا اور آپ مدینہ تشریف لے جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے تھے، تو گویا یہ سارے نکات گویا اسلامی ریاست کا منشور تھے، بہت پہلوؤں سے رہنمائی دی گئی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے رہنما اصول ہیں اس میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
یعنی اور تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کلمہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی لاگو ہوگا. فرد اور ریاست دونوں کا الہ صرف اللہ ہی ہوگا، احکام صرف اسی کے نافذ ہوں گے. پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف بھی نہیں کہنی، نہ ان کو جھڑکنا ہے، اور ان کے لیے نرم بات کرنی ہے، اور اپنی رحمت کے بازو ان کے لیے پھیلا دیں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان پر ویسے رحم کرے جیسے انہوں نے بچپن پہ مجھ پر رحم کیا، مجھے شفقت سے پالا. تو والدین سے بیزاری نہیں کرنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لی. اور ان میں سے وہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہ جائیں گے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، دوسروں مردوں سے مشابہت کرنے والی خواتین، اور تیسرا دیوس، یعنی وہ جو اپنے گھر کی خواتین میں فحاشی دیکھتا ہے اور پھر اس پر غیرت نہیں کھاتا. تو اللہ کے بعد والدین کے حق کی تاکید ہے. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں، جس میں انسانی خونی رشتوں میں والدین کا رشتہ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اور حکماً سمجھایا کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. خوبصورت دعا بھی سکھا دی، اولاد کو یہ باور کرا دیا کہ تم چاہو بھی تو ان کی مشقتوں اور قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. عملاً نیک رویہ اختیار کرو، اف نہ کہو، جھڑک کر جواب نہ دو، اپنی طرف سے احترام کرو. پھر اللہ کے حضور عاجزی سے جھک کر دعا کرو کہ ان کے اثار کا احسان تو میں اتار نہیں سکتا، اللہ تو ہی ان پر مہربانیاں، رحمتیں اور شفقتیں نازل فرما. اب یہ کہ تیسری بات کہ رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کا حق انفرادی اور اجتماعی سطح پر دیا گیا، اور یہ حق کی ادائیگی ہے جس پر احسان نہیں جتایا جا سکتا. اس حق کو اللہ تعالیٰ قائم کر رہا ہے. اور پھر اس کے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا. پھر فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی، اور فضول خرچ کو شیطان کا بھائی بتایا گیا. یہ اشارہ کافی ہے، ظاہر ہے جہاں شیطان جائے گا وہی اس کا بھائی بھی جائے گا. اور اسلامی کلچر جو ہے وہ سادگی کا کلچر ہے، اسراف سے بچنا ہے. یہ اصول انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی، جیسے پانی، بجلی، خوراک، ہر معاملے میں. ہم پانی کے دریا بہاتے جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے وضو کرتے شخص کو پانی میں اسراف سے بچنے کی تلقین کی، اگرچہ اس سے دریا کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. تو یہ دراصل آپ نے میرے لیے یہ اصول دنیا کو دیا، یعنی میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. اور دریا کی طرح بہتے نل، پانی کا بے محابہ ضیاع، بجلی کا اسراف، خاص طور پر دفاتر وغیرہ میں جہاں بل خود نہیں دینا ہوتا. یہی حال لباس میں ہے، یہی حال خوراک میں ہے، یہی شادی بیاہ میں ہے، یہی دعوتوں میں ہے، اور یہی ملکی لیول پر بھی ہے. وہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس میں اسراف کی کوئی حد ہی نہیں. پھر فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اس میں ایک اور رہنما اصول دیا گیا کہ اگر ہم کسی کی مدد پر قادر نہیں ہیں تو نرمی سے معذرت خواہی کر لی جائے. یعنی جس کی مدد نہ کر سکیں اسے ڈانٹ کر جھڑک کر بھگانا تو اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. اور پھر وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. یہ بتایا گیا کہ اخراجات میں اعتدال اور توازن کی راہ اپنانی ہے. معیشت میں توسط یعنی درمیانہ راستہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے فقیر اور دانہ ہونے کی علامت بتایا ہے. لہٰذا نہ بخل سے کم ظرف اور حق مارنے والے بن جاؤ، اور نہ اتنے خرچیلے بن جاؤ کہ ہاتھ پھیلاتے پھرو. خرچ کی بدنظمی ہر سطح پر منع ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، کیونکہ یاد یہ دلایا کہ رازق اللہ ہے. اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں مدد اور رزق دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی یہ بہت برا راستہ ہے اور بہت ہی فحاشی والا کام ہے. قتل نفس کی ممانعت آئی ہے، مال یتیم کی حفاظت کی تاکید ہے، ولا تقربوا مال الیتیم، اور اس سے پہلے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور اس ضمن میں پھر قصاص کے احکام بھی دیے گئے ہیں. عہد کی پابندی کی تاکید آئی ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ناپ تول کی کمی سے منع کیا گیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور پھر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کہ سماعت، بصارت، دل، سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر غرور اور تکبر سے منع کیا گیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ اکڑ کر نہ چلو زمین میں. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے اور زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. تو انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں تکبر اور فخر اور غرور سے روکا گیا ہے.
یہ سارے احکام جو ہیں یہ دانائی اور حکمت سے پر ہیں، جو اللہ کی جانب سے جاری کردہ فرمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن عباس کے فرمان کے مطابق پوری تورات کے احکام ان 15 آیات میں جمع کر دیے گئے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 44 میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو بھی چیز ہے کائنات کی وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کنکریوں کی تسبیح بھی سنوائی، اور اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم بھی کر رہے ہیں؟ اور لیکن یہ کہا کہ اس تسبیح کا تمہیں ادراک نہیں ہے۔ اسی لیے جب بتایا کہ مؤذن کے لیے حدیث میں یہ بشارت آتی ہے کہ کوئی جن، انسان، درخت، پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں جو مؤذن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے، یعنی جو جو سنتا ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں ان لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان جو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایک آڑ سی، چھپا ہوا پردہ، اور ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ آ جاتے ہیں۔ یعنی وہی قرآن سن کر کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور کچھ لوگ اس کو بالکل بھی ابزارب نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور گل سڑ جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کہہ دیجئے ہو جاؤ تم پتھر یا اس سے بھی کچھ، یا لوہا یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز جو تمہارے سینوں میں ہے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے تمہیں وہی لوٹائے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ سر موڑ موڑ کر پوچھیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 53 میں ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو احسن ہے، کیونکہ شیطان بندوں کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ گھروں میں بھی آج کل جھگڑے فساد بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس کے سادہ آسان سی رہنمائی ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ شیطان اس میں اپنا پورا حصہ ڈالتا ہے، بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ساری خرابیاں ہی زبان سے پھیلتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کلام کرنے کی تاکید کی اور سلام کو عام کرنے کا۔ اور سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو سلام کر کے آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری زبان سے تم محفوظ رہو گے، تم پر سلامتی ہو، یہی میسج جا رہا ہوتا ہے نا۔ آیت نمبر 62 میں ہے قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ کہ جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو میرے پر ترجیح دی ہے، تو اب میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور بہت تھوڑے اس میں سے بچیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو بھی اور جو تیرے پیروکار ہیں، میں جہنم تم سب کی جزا ہوگی، یہ جزا کافی ہے، اور تو جو اپنے سوار اور پیادے ان کے اوپر لے آ اور اپنی آواز کے ساتھ بھی ان کو بہکا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، اور ان کو وعدے دلا، جھوٹے وعدے، اور شیطان کے وعدے سارے غرور، دھوکے کے ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان جہنم کی دعوت دیتا ہے اور وہ دھوکہ باز ہے، بہلا پھسلا کر جھوٹ کے ذریعے اغوا کرتا ہے۔ کلی جہنم کی دعوت دے تو کون اس کے پیچھے لگے؟ ظاہر ہے وہ ایسی پرفریب دعوت دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تو وارننگ دے رہا ہے، لیکن اس آیت میں لگتا ہے کہ شیطان پورے لاؤ لشکر سمیت انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان سے شراکت داری کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، جھوٹے وعدوں کے جال میں پھانس کر جہنم کے کنارے پہنچا کر پھر دغا کر جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دامن سے چمٹے رہنا۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ کر پناہ لے لیتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا نا، وہ لوگ خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب شیطان کا حملہ ہو تو ہم نے پناہ کدھر لینی ہے؟ بھاگ کر اپنے رب کے دامن میں، اس کے پاس چلے جائیں اور اس کی پناہ میں آ جائیں۔
پھر آیت نمبر 71 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو پکاریں گے ان کے نامہ عمل سے، جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ وہاں پہ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور سیدھی راہ سے گمراہ ہوگا۔ پھر فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرنے کا مختلف اوقات میں ذکر ہے، اور فجر کے قرآن کا، کیونکہ فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں پھر کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، آپ کی درجات کی بلندی اس دن اپنے بلند ترین مقام کو چھوئے گی جب آپ ساری خلق کے ممدوح بن جائیں گے۔ مقام شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس کی دعا ہم اللہ سے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اذان کا جواب دینے کے بعد ہم کہتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے بس خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی مجاہد کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے یا اضافے کے ساتھ اٹھ کر جاتا ہے یا کمی کے ساتھ، یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں سے اضافہ مل رہا ہے یا استغفر اللہ کمی۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے میرے رب کے حکم سے، اور تمہیں کوئی زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ ہر چیز کو سمجھنے کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے نا، جیسے بیماری کا علم جاننے کے لیے ڈاکٹری آنی چاہیے، تو روح کو سمجھنے کے لیے جو علم ہے وہ ہمیں دیا ہی نہیں گیا تو وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا۔ اچھا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، اور کہتے کہ یہ قدیم مال میں سے ہے، یعنی اولین صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا بھی بہت ذکر ہے، اس میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، لیکن اکثر لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں اور بھاگتے ہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری کر دیں، آپ کے لیے کوئی باغ ہو یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں یا آپ کا کوئی سونے چاندی کا گھر ہو۔ تو یہ سب مطالبات وہی لوگ کرتے تھے جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا۔ تو آپ کو کیا سکھایا گیا کہ آپ ان سب کرشموں کے مقابلے میں کیا کہیے، سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولہ، پاک ہے میرا رب، یعنی وہ اگر یہ سب کچھ چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشر الرسولہ، کہ میں تو ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ یعنی بعض اوقات لمبے چوڑے مطالبات یہ کرتے ہیں لوگ، آپ کا کام لوگوں کو کرشمے دکھاتے رہنا اور اچنبے میں ڈالنا تو نہیں تھا، آپ کا کام تو ہدایت کا تھا نا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، آپ تو پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ جس نے سمجھنا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 97 میں ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت والے دن ان کو پھر بہرے گونگے اور اندھے ہی جمع کر لیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، آیت نمبر 100 میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو کیا کرتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم تب بھی روک کر رکھتے کہ یہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان مال روکنے والا تنگ دل ہے۔ آیت نمبر 107 میں ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدوں کے بل اپنی تھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر جاتے ہیں، ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ویخرون للاذقان یبکون، اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہوئے، ویزیدہم خشوعا، اور ان کا خشوع اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سجدے کی آیت ہے، اور قرآن سے چونکہ دل نرم ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر رونا نہ آئے تو یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس بھی نام سے پکارو گے یہ سارے اسماء الحسنی اسی کے ہیں۔
سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے، 2 جمعوں کے درمیان نور قائم کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اور جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے نازل ہوئی تو قیامت کو اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کرنے والی ہوگی۔ اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات دجال سے پناہ دینے والی ہیں۔ مسلم، ابو داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انہی کتب میں ایک دوسری روایت یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے متعلق ہے۔ جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارا دور چکے فتنے دجال کی بیشتر علامات پوری کر چکا ہے، اس لیے آج اس صورت کو اس فتنے سے بچنے کے لیے خاص طور پر پڑھنا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ فتنہ جس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی اور آپ نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کو تحیات کے بعد بھی، درود شریف کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام بھی اس فتنے سے خوفزدہ رہے کیونکہ یہ غارت گر ایمان فتنہ ہے، اور یعنی ایمان کو خراب کرنے والا، اور قرآن ہی اس فتنے سے بچنے کے لیے حقیقی پناہ اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ یہ بہت خوفناک فتنہ لگتا ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ کتاب اللہ ہی کے ساتھ۔ شروع اس صورت کا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ کہ یہ وہ کتاب ہے جو واضح صاف سیدھی بات کہتی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لہٰذا رہنما کتاب اس فتنے سے بچانے کے لیے بھی ہے، فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اس میں پھر آگے فرمایا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تو ان لوگوں کے غم میں، یعنی اس امت کے غم میں جن تک آپ کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ تو اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا، اور ہم امتی ہیں اور ہمارے غم کیا ہیں۔ پھر اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عجیب نشانیوں میں سے قرار دیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ چند مسلمان نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی خاطر اس زمانے میں انہیں اس ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، جب اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ ان لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ یہ اس اپنے زمانے میں عیسائی تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو وہ ان کے درپے ہو گیا، اور یہ لوگ روپوش ہو گئے۔ اللہ نے انہیں غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب ہجرت کرنے والے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اصحاب کہف نے بھی ہجرت کی تھی، تو یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ غار میں جب سوئے رہے، اور پھر یہ بحث لوگوں کے ہاں اس وقت بھی تھی اور اب بھی کہ یہ کتنے سو سال سوئے، ان کی کتنی تعداد تھی، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، وہ کتنواں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو قصے سناتے ہیں یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں، اس لیے غیر اہم تفاصیل بیان نہیں کی جاتی، اسباق اہم ہوتے ہیں، سالوں یا افراد کی تعداد نہیں۔ اللہ نے دونوں سوالوں کے جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہ ہو، یعنی لا یعنی بے مقصد سوالوں اور غیر ضروری تجسس سے گریز زندگی کے ہر دائرے میں سکھایا گیا۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، یعنی داعیس کو بھی اکثر غیر ضروری سوالوں میں الجھایا جاتا ہے۔ پھر اس واقعے کے اور بھی بہت سے سبق ہیں۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ غار میں چلے گئے، بہت سارے سال وہاں سوئے رہے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کروایا۔ یہ سارا قصہ جو ہے اس کے اندر آتا ہے۔ اور پھر جب وہ اٹھے اور انہوں نے کھانا لینے کے لیے اپنے ساتھی کو بھیجا تو کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ تو دیکھنا کہ کوئی پاک صاف کھانا لے کے آنا۔ تو مومن کی ہر چیز میں پاکیزگی ہوتی ہے، وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، کھانے میں، کپڑے میں، سوچ میں، عمل میں۔ اور ساتھ کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف و کرم کرے، نرمی کرے۔ یہاں پر اس لفظ کے اوپر آ کر قرآن کا نصف ہو جاتا ہے، اس سے بھی نرمی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں کے اوپر ایک بحث کا ذکر ہے کہ جب یہ اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے یا قبور پر بننے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے اور بھی کئی اسباق ہیں کہ ایمان انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور بیش بہا نعمت ہے، جسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے، ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر غار میں چلے گئے۔ اور ایمان کی استقامت کے لیے بھی دعائیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا، اس میں یہ بھی سمجھ آتی کہ فتیہ، یہ چند نوجوان تھے۔ جوانی ہی اصلاح اعمال اور اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ ہوتی ہے، بڑھاپا پختہ عادات کا دور ہوتا ہے جس میں تبدیلی ممکن
مشکل ہوتی ہے۔ تو اسلام کی ساری کہانیاں جوانوں کی ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں اللہ کی طرف پلٹے، یوسف علیہ السلام قید سے بادشاہ تک گئے، مکی مدنی نوجوان صحابہ کی جوانی کی کہانیاں پڑھیے۔ پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں توحید پر قائم نہ رہا جا سکے وہاں سے ہجرت کر جاؤ، ایمان کی متاع سمیٹ کر نکل جاؤ۔ اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سائنس اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے حکم سے اس کے قوانین میں رد و بدل ممکن ہے، وہ کتنا عرصہ خوراک پانی کے بغیر زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ غار کشادہ تھی، سورج کی مناسب گرمی، روشنی اور صاف ستھری ہوا انہیں میسر رہی۔ یہ اللہ کے مہمان تھے تو اللہ نے سارے انتظامات کر رکھے تھے، کروٹ تک اللہ بدلواتے رہے اتنے عرصے میں، ورنہ ان کو بیڈ سور بھی ہو سکتا تھا۔ صحبت اور محبت، یعنی چوکیداری کے لیے کتا ان کے ساتھ رہنے کی بنا پر امر ہو گیا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو صلحاء کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا نا کہ الحقنی بالصالحین، اللہ ہمارا الحاق صالحین کے ساتھ کرے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ شریعت محمدیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ سو کر اٹھے تو کھانے کے لیے انہوں نے کیا مانگا؟ پاکیزہ کھانا۔ اور پھر یہ کہ جب وہ اٹھے تو لوگوں کے لیے یکایک وہ محبوب ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے کئی سو سال پہلے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس وقت حالات بدل چکے تھے۔ تو کل کے مجرم آج کے محبوب لوگ ہو گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے اللہ کے جن کو وہ لوگوں کے درمیان پھراتا ہے۔ اب یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ پیش آیا، وقتی آزمائشیں آئیں اور پھر کیسی محبتیں، احترام اور رہتی دنیا تک تعظیم ان کو ملی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر یہ کہانی اہل باطل کے لیے بھی سامان عبرت ہے اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اور یہ بھی کہ زندگی بعد موت اللہ کے لیے اتنی سادہ اور آسان بات ہے کہ کئی سو سال سلا کر تازہ دم کر کے اٹھا سکتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس میں یہ ہے کہ قرآن کے یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ نصف ہوتا ہے، تو اس میں لطف والا بھی ہے، لطافت بھی ہے، اور اس میں ہوشیاری کا عنصر بھی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے وہ جائیں اور کام کریں۔ یعنی اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو اس بات سے بے خبر تھے کہ اتنے سال گزر گئے، وہ اس خیال میں تھے باہر نکلیں گے تو بادشاہ اور اس کے جاسوس ہمیں پکڑ لیں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو تاکید کی کہ ہمارے یہاں ہونے کی کسی کو خبر نہ ملے۔ آیت نمبر 23 سے ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے جو کل کے لیے ہو، کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ انشاءاللہ، جب بھی کل کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ کہنا اللہ نے خود سکھایا ہے، مومن کی عاجزی کا بھی یہ ایک اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ تاکید کی گئی کہ تعین اور تیقن کے ساتھ مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب بھی کہو تو اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے ساتھ انشاءاللہ کہو۔ پھر آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ آتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کتاب میں سے، اس کو آپ پڑھ کر سنا دیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یعنی قرآن میں وقت کے تقاضوں کے مطابق کوئی ڈھیل اور آسانیاں پیدا نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تاکیداً حکم دیا گیا کہ اللہ کے فرمودات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جو آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ پھر فرمایا کہ آپ روک کر رکھیں اپنے نفس کو، آیت نمبر 28 میں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور اس شخص کا کہا ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل گیا، اور اس کا امر جو تھا وہ افراط و تفریط پر مشتمل تھا۔ یعنی یہ جو اسلام کی جب دعوت پہنچائی جاتی تھی تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا امیروں کا کہ آپ ہماری مجلس الگ کر لیں، غرباء اور عام مساکین کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ اسلام کے بنیادی مزاج اور تعلیمات کے خلاف ہے، بار بار یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ بات پہلے بھی گزری ہے۔ اور اسلام کا جتنا بھی نظام ہے، جیسے نماز باجماعت کا، حج میں یکساں احرام ہے، یہ یونیفارمٹی کی دلیل ہے۔ نماز کی صفیں گریڈ کے حساب سے تو نہیں بنتی، آقا و غلام کا فرق مٹا دیا گیا ہے۔ جاہلیت کا فخر و غرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں وہ کہا کہ میرے قدموں تلے ہے، تو ہم اس کو کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اگر کوئی برتر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر۔ پھر فرمایا کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے،
ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے وہ کفر کر لے. ہم نے کافروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے ان کو گھیر لیں گے. اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی تیل کے تلچھٹ جیسے پانی سے کی جائے گی، جس سے ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے. بہت ہی برا پینا ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے جو احسن عمل کرتے ہیں. ان کے لیے جنتیں ہیں عدن کی، جہاں وہ ہمیں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اس میں وہ سجائے جائیں گے زیورات سے، کنگنوں سے، سونے کے، اور وہ سبز لباس سندس اور استبرق کے پہنیں گے. تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں پر. کیا ہی اچھا ثواب ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے. پھر یہاں سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے دو ہمسایوں کی. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یہ کہانی بھی مال و دولت پر فخر جتانے اور اللہ کو بھلا کر آخرت پر شک کرنے کی کہانی ہے. کہ آج جیسے ہمارے ہاں بھی عمرہ یہ سمجھتے یہ نعمتیں سدا حاصل رہیں گی، تو یہ ایک کہانی ہے دو آدمیوں کی. ان میں سے ایک کو خوب باغ ملے بارونق، اور وہ کہتا تھا کہ یہ نعمتیں مجھے ہمیشہ ملی رہیں گی. وہ کہتا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا. آیت نمبر 36. اس تکبر پر پھر یہ شخص مارا گیا. اللہ نے دنیا ہی میں اس کی حقیقت واضح کر دی، جیسا کہ ہم آیت نمبر 41 اور 42 میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں اسی انجام سے پناہ دے. تو حاصل اس کا یہی ہے کہ اپنی نعمتوں پر اترایا یا فخر نہ جتایا جائے، بلکہ عجز کا کلمہ پڑھا جائے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا جاتا رہے، کیونکہ نظر بد سے بچانے والا بھی یہی کلمہ ہے. اور باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے؟ باقی رہ جانے والی یہ مال و دولت نہیں ہے، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے پاس بہتر ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ المال والبنون، کہ جو مال اور بیٹے ہیں، زینت الحیات دنیا، وہ تو بس دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں. آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ ووضع الکتاب، رکھ دیا جائے گا نامہ عمل. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے کہ مجرم بہت ڈر رہے ہوں گے جو اس میں ہوگا. ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اور کہیں گے ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ عمل ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ اپنے سامنے حاضر پا لیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی آخرت کے دن اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نہ صرف لائے جائیں گے بلکہ اس میں لمحہ لمحہ درج ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا عمل، کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہوگا. بڑی فکر والی بات ہے. پھر آگے شیطان کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں آیت نمبر 50 میں بتایا گیا کان من الجن، جنوں میں سے تھا. اسی وجہ سے اختیار رکھتا تھا نا، اطاعت سے نکل بھاگا. اگر فرشتہ ہوتا تو پھر تو مطیع فرمان ہی رہتا نا. آیت نمبر 58 میں ہے کہ ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم، اگر ان کا مواخذہ کرنے لگتا، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کسب کیے ہیں، لعجل لہم العذاب، تو ان کے لیے جلدی سے عذاب دے دیتا. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ کوئی چیز نہ پائیں گے. یہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک بندے کی طرف بھیجا جن کے پاس ان سے زیادہ علم تھا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم کا شوق کتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ خواہ اس کے لیے مجھے کتنا عرصہ چلنا پڑے میں وہاں جاؤں گا. اور طالب علم کو علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچوں یہ مجمع البحرین، جہاں کا بتایا گیا تھا کہ ان سے آپ کی ملاقات ہوگی خضر سے، خواہ اس کے لیے مجھے سالوں چلنا پڑے. اور پھر وہاں جب پہنچے اور وہ جو نشانی ان کو بتائی گئی تھی کہ ان کی جو مچھلی ساتھ لے کر گئے تھے وہ سمندر میں گر جائے گی، اور جب وہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی خضر سے،
تو انہوں نے ان کو پہچانا تو ان سے بڑی لجاجت سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے پاس طالب علم رکھ لیں. کہنے لگے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے تھے، تو ان سے درخواست کر رہے تھے کہ میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے سکھا دیں اس میں سے جو آپ کو رشد و ہدایت سکھائی گئی ہے. تو علم جو ہوتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ ہی طلب کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے. معی صبر، کہ میرے ساتھ صبر کریں، کیونکہ بڑے مقام کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی پھولوں کی پنیری لگانی ہو تو فوراً پھول ملیں گے، لیکن بڑے درخت اگانے ہوں گے تو کتنا صبر کرنا ہوتا ہے نا. بڑی ڈگری لینی ہو تو کتنے سالوں میں ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ولا اعصیک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آیت نمبر 69 میں سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد بات نہ مانے تو وہ اس طرح مطلوبہ علم نہیں حاصل کر سکتا. پھر انہوں نے خضر نے ان سے کہا فلا تسألنی عن شیء، میرے سے نہ پوچھنا کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے ذکر نہ کر دوں. اور پھر آگے ایک کشتی کا ذکر ہے کہ اس میں وہ سوار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اور پھر ایک لڑکا راستے میں تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پھر اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ نے ظاہر ایک ایسا کام کیا ہے لقد جئت شیئا نکرا، جو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس سے آگے انشاءاللہ 16ویں پارے میں ہم اس کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.